سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر کے فرق کو ایک عظیم اور عجیب مثال سے واضح فرمایا ہے. اس سے پہلے جیسے کہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا تھا مشرکین کے عناد کا کہ مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیات مبارک نازل فرمائیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، یہ مشرکین جو ہیں یہ معجزات کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ہدایت کی تلاش ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف استہزاء اور عناد اور اللہ کے نبی کو پریشان کرنا ہے کہ یہ معجزہ دکھائیں اور یہ معجزہ دکھائیں اور یہ معجزہ دکھائیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں اور ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ جو یہ معجزات مانگتے ہیں ہم ان کو دے دیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں. اس پر اللہ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، جیسے یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں، اگر ہم اتار بھی دیں، اور جیسے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو مر گئے ان کو لے آؤ، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، ہم اگر ان کو زندہ کر کے ان سے بات بھی کرا دیں، وَحَشَرْنَا إِلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ کے نبی، اگر ہم ساری چیزیں جو پہلی امتیں گزر چکی، جو حوادث گزر چکے، سب ان کے سامنے کھڑا کر دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح یہ ہماری سنت اللہ ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے دشمن بھی گزرے. جتنے انبیاء اللہ کی دعوت لے کے آئے ہیں، جتنے اللہ نے رسول بھیجے، ان کے مقابلے پر ان کے دشمن جو ہیں وہ بھی ہمیشہ موجود رہے. اور دشمن جو ہیں وہ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں. شیطان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مارد، یعنی اللہ کے حکم سے نکلنے والا. اگر وہ انسانوں میں ہے تو وہ بھی شیطان ہے، اگر وہ جنوں میں ہے تو وہ بھی شیطان. جو بھی اللہ کے حکم کو توڑ کے نکلنے والا ہے وہ شیطان. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی پھر شیاطین الانس والجن کا آپس میں بھی ایک رابطہ ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو بڑی مزین کر کے بڑی ملمح سازی کی باتیں بتاتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے. تو آپ غم نہ کریں، یہ صرف آپ کے دشمن نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں
جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے بھی دشمن. اور ان آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس جانور کو تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اور جس کو ذبح کیا جائے. تو ان آیات کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے ایک اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، چونکہ یاد رکھیں جتنے دنیا میں کافر فرقے ہیں، جتنے دنیا میں دال فرقے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہنود ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، آتش پرست ہو، سورج پرست ہو، جتنے باطل فرقے ہیں دنیا میں، جیسے قادیانی ہیں اور جتنے فرقے ہیں، ان سب کے پاس کوئی حجت اللہ نہیں ہوتی، نہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہوتی ہے. ان کے پاس توہمات اور تخیلات اور دماغ سے گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ انہی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں تشکیک ڈالتے ہیں. تو مشرکین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک شبہ پیدا کر دیا کہ دیکھو جی، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو جانور ہم ذبح کریں، یعنی جس جانور کو خود قتل کرتے ہیں وہ تو حلال ہے، اور جو جانور اللہ تبارک و تعالی مار دے وہ حرام ہے. کہتے ہیں دیکھو جی عجیب مسلمان ہے کہ اللہ کا مارا ہوا جانور تو نہیں کھاتے، وہ تو حرام، اور جس کو یہ خود قتل کریں، خود ذبح کریں، خود بندوق ماریں، خود شکار کریں وہ حلال. تو اصل مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک شبہ ڈالا جائے، ایک اشتباہ ڈالا جائے، اور عام آدمی جو ہے وہ ایسے شبہات سن کر گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ بھی بندہ مارے تو وہ تو حلال ہو جائے اور اللہ مارے تو وہ حرام ہو جائے. یہ شبہات ہوتی. جیسے اسی طرح اباحیت پسند لوگ جو ہیں، جن کے نزدیک کوئی دنیا میں دین، قاعدہ، اسلام، خدا، رسول نہیں ہے، انہوں نے بھی دنیا کو ایک فلسفہ پیش کیا ہے کہ دیکھو جی، ہم اپنے لڑکے کے لیے دوسرے کے گھروں میں جا کے ان کی لڑکی ڈھونڈیں گے، شادی کریں، اور اپنی لڑکی کے لیے دوسرا لڑکا ڈھونڈیں گے. کیا بے وقوفی ہے؟ جب لڑکا لڑکی گھر میں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی لڑکی ہے، یہ بھی لڑکا ہے، خود اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں. تو ایک شبہ پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، عجیب بات ہے کہ اگر ہم نے اپنی لڑکے کے لیے کوئی دوسرے ملک سے لڑکی تلاش کی اور ایک مولوی نے بیٹھ کے ان کو ایجاب و قبول کرا دیا، وہ حلال ہو گئی، اور ہم اپنی لڑکی کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈیں، لڑکے کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈیں، تو جب گھر میں یہ خود بہن بھائی موجود ہیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں، اس میں کون سی حرام و حلال والی بات ہے؟ اس قسم کے شبہات یاد رکھیں ہمیشہ فرقے باطلہ ڈالتے ہیں. اسی طرح وہ اپنے دماغوں کو وہ کہتے ہیں دیکھو جی، جیسے ایک عام لوگوں نے، جتنے شرابی قسم کے لوگ ہیں، ایک عام ذہن بنایا ہوتا ہے کہ دیکھو جی، یہ مولوی صاحبان خود تو 4 کلو انگور بھی کھا جاتے ہیں، اور اگر ہم انگور کا پانی نکال کے پیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. کہ دیکھو جی، یہ خود انگور کھا رہے ہیں، لیکن انگور کا پانی جو ہے اگر ہم نکال کے پی لیں تو وہ تو شراب بن جاتا ہے، اور مولوی کے لیے 2 کلو انگور بھی شراب نہیں بنتا. یہ اگر 2 کلو انار کھا لیں، یہ 4 کلو اگر کنو اور مالٹا کھا لیں تو ان کے لیے تو حلال ہے. اگر ہم نے اس کا پانی نکال کے اس کو تھوڑا ہم نے ریفائن کر دیا ہے، یا اس کو تھوڑا سا ہم نے خمیر پیدا کر دیا ہے، تو وہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا دنیا میں باطل فرقے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس ایسے شبہات ہوتے ہیں. یا ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے کہ جی ہمارا باپ دادا پر دادا سارے یہ کام کرتے ہیں، تو یہ آج کیسے حرام ہو گیا؟ جیسے آج بھی آپ جن لوگوں کو دیکھیں گے کہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قبروں پہ منتیں مانتے ہیں، وہ غیر اللہ
اللہ کے نام کی نظر نیاز گزارتے ہیں، ان سے پوچھو کہ دلیل کیا ہوگا تو چھوڑو یار تم کب سے وہابی پیدا ہوئے ہو، ہم تو یہ 100 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، اس وقت بھی 5 پیر تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ودن، سوان، یغوثا، یعوقا، نصرا۔ اگر ہم نے آج 5 پیر پیدا کر دیے تو کون سا کنیا بات ہو گئی؟ تو ایک عام آدمی جو ہے اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ اگر اللہ نے آپ کو عقل دیا ہو تو آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جن نے 5 پیروں کو پوجا تھا اور ان کی عبادت کی تھی، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو دنیا میں ہلاک و برباد کر دیا کہ بچ گئے؟ اسی طریقے سے اگر بہن بھائی کے اندر آپ نکاح شروع کر دیں گے تو جو اللہ نے ایک احترام کے رشتے رکھے ہیں تو پھر ماں اور بیٹے کی کیا تمیز ہے اور بہن اور بھائی کی کیا تمیز ہے، اور آئندہ توالد و تناسل کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ نے اباحیت پیدا کر دی تو آج جدید یورپ کے ملکوں کو دیکھ لیں جنہیں اپنے جدید علوم پہ فخر ہے، آپ یقین کریں وہاں جا کے دیکھ لیں، ہم تو جب بھی جاتے ہیں وہاں مسلمان ایک بات کو رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہاں آئے، دولت بھی بڑی کمائی، گاڑیاں، کاریں، پیسہ، بینک اکاؤنٹ بڑے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ہماری بچی بڑی ہو رہی ہے، ہمارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو معاشرے میں جیسے کسی کتے کو کتی کے ساتھ جانے پہ اعتراض نہیں، اسی طرح کسی لڑکے کو لڑکی کے ساتھ بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ کتے کے حقوق ہیں، یہ بندے کے حقوق ہیں۔ جیسے ایک کتا گلی میں کھڑے ہو کر اپنی شہوت مٹا لیتا ہے، اسی طرح یہ عام روڈ پہ بھی کھڑے ہو کے اپنی شہوت مٹا لیتے ہیں۔ تو اس ماحول میں جب ہماری بچیاں جوان ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اسی معاشرے میں آپ جا کے پوچھ لیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا خاندان کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، نسب کیا ہے۔ یعنی باپ اولڈ ہاؤس میں پڑا ہوا ہے، ماں کسی اور اولڈ ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے، 8 بچے ہیں، لاکھوں ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن باپ باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ معاشرہ اتنا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اتنا منہدم ہو گئی ہیں ان کی دیواریں کہ اب وہ خود پریشان ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک شبہ ہے جی انگور کھا لو، بھئی انگور کی بات نہیں ہے، انگور کا آپ اگر جوس بھی پی لیں گے تو حرام نہیں، بات تو ہے نشے کی۔ وہ نشہ چاہے آپ انگور سے پیدا کریں، گڑ سے پیدا کریں، اصل بات تو شکر ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، عقل دیا ہے، جب عقل ختم ہو جائے وہ تو پھر حیوانوں سے بھی برا ہے۔ انسان کو اللہ نے عظمت دی ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے اور میری بیوی ہے اور میری بہن ہے۔ جب شراب کے نشے میں آ جائے تو یہ ساری تمیز ختم ہو گئی، تو اب تو وہ حیوان بن گیا۔ اسلام نے تو اسے نشے سے روکا ہے، چاہے وہ نشہ انگور سے پیدا کرو، چاہے وہ نشہ گڑ سے پیدا کرو، چاہے وہ نشہ جو سے پیدا کرو، چاہے وہ نشہ گندم سے پیدا کرو، کسی چیز سے پیدا کرو، اصل تو سکر حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا کہ میرے محبوب یہ جو شبہ کرتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں تو ان کو بات سمجھا دو کہ بات یہ نہیں کہ اللہ نے مارا یا بندے نے مارا، مارنے جلانے والا تو صرف خدا ہے، موت و حیات کا مالک جو ہے وہ صرف خدا ہے۔ اگر کوئی بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس بندے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس بندے کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اس کو ذبح کرنے کا طریقہ سکھلانے والا کون ہے؟ اصل بات تو اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ لیکن اس نے حکم دیا ہے کہ 2 چیزوں پہ نظر رکھو، کہ ایک تو جانور جب ذبح ہو تو اللہ کا نام لیا جائے، اور دوسرا جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ اس کے اندر جو خون میں نجاسات ہیں، جو جراثیم ہیں، جو مضرات ہیں، جو مفاسد ہیں، وہ دم مسفوح جو ہے وہ نکل جائے۔ یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو جانور حلال ہوگا، اور یہ 2 شرطیں پوری نہ ہوں تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اب اسی طرح دیکھیں اگر ان 2 شرطوں میں ایک شرط نہ ہو پھر بھی وہی بات۔ اور دوسری بات ساتھ یہ بھی اللہ نے بتلا دی کہ جو جانور اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی نسبت سے ذبح کیا جائے
اب بات یاد رکھیں، چاہے جانور مثلا حکم ہے ذبح کیا جائے، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بکری ہو. اسی طرح وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت جس پر اللہ کے سوا غیر کی نیت آ جائے، تو چاہے وہ حلوہ ہے، چاہے وہ میٹھا ہے، چاہے وہ چاول ہے، جب وہ اللہ کے سوا کسی آستان کے نام سے نسبت آ جائے، کسی پیر کی قبر کی طرف نسبت آ جائے، کسی مرشد کی طرف نسبت آ جائے، کسی علاقے کے بڑے سردار کی طرف نسبت آ جائے کہ جی آج ہمارا وڈیرا، ہمارا جگیردار سردار آ رہا ہے، میں اس کے نام پہ 100 دمبا ذبح کروں گا، تو وہ بھی خالص حرام ہے، وہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے. ایک یہ ہے کہ مہمان کے لیے تم نے دعوت کا انتظام کیا، جانور ذبح کیا اللہ کے نام پر، اس کو تم دعوت کھلا رہے ہو. ایک یہ ہے کہ نہیں جناب میرا مرشد آئے گا، وہ اس کو ہاتھ لگائے گا، وہ چھری پکڑے گا، وہ جب تک ہاتھ نہ لگائے میں یہ جانور ذبح نہیں کر سکتا. تو معنی یہ ہے کہ اب غیر کی نسبت آ گئی ہے، اور غیر اللہ کی نسبت سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہے. اس لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب ان کو سمجھا دیں کہ وہ جانور جن پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اب اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ بہت سارے جانور ایسے ہیں، مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں دریا کے اندر جتنے جانور ہیں ما سوائے مچھلی کے ان کے نزدیک باقی جانور حلال نہیں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دریا سے نکلنے والی ہر چیز حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا سے سمندروں سے جو نکلے اگر وہ مچھلی کی قسم ہے تو حلال ہے، اگر وہ مچھلی کی قسم نہیں. اسی لیے علماء میں جھینگے کے مسئلے پہ اختلاف ہو گیا کہ بعض علماء کہتے ہیں حلال ہے اور بعض کہتے ہیں حلال نہیں ہے. جھگڑا کیوں پیدا ہوا کہ کیا جھینگا مچھلی میں شامل ہے یا کیڑے میں شامل ہے؟ اگر تو جھینگا مچھلی میں شامل ہے تو حلال ہے. بہرحال زیادہ تحقیق علماء کی یہی ہے کہ یہ مچھلی میں شامل ہے، تو اس لیے اس کو حلال سمجھا جائے گا. اور اسی طرح باقی وہ جانور جن کو اللہ نے ان کے خبث کی وجہ سے حرام کیا ہے، جیسے کہ کتے کو حرام کیا ہے، خنزیر کو حرام کیا ہے اس کی نجاست کی وجہ سے، اس کی دناست کی وجہ سے، اس کے قبح اور خبث کی وجہ سے، اور وہ نجس العین ہیں، یعنی ان کا کوئی جزو بھی پاک نہیں، نہ ان کا گوشت، نہ پوست، نہ ہڈی، نہ کھال، نہ چھال، نہ کوئی چیز، ذرہ ذرہ جو ہے خنزیر اور کتے کا حرام ہے. حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد چمڑے کو اتار کے اس کو رنگ دیا جائے تب بھی چمڑا حلال نہیں ہوتا. حالانکہ باقی جانوروں کے چمڑے کو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر کوئی جانور مر گیا ہے لیکن آپ نے چمڑا اتار کے اس کو باقاعدہ دباغت کر لی ہے تو وہ چمڑے کا استعمال جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. لیکن صرف یہ دو نجس عین ایسے ہیں کہ ان کا چمڑا بھی حلال نہیں ہوتا اور ان کے بال کھال کوئی چیز بھی حلال نہیں ہوتی. اور اسی طرح کچھ وہ جانور ہیں مثال کے طور پہ جن کے اندر خون ہی نہیں ہوتا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ بھی حرام ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں کہ خون ہوتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے، لہذا وہ جانور جو ہیں وہ بھی حرام ہیں. اور اسی طرح وہ جانور جو چیر پھاڑ کے جانور کو کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، بگیاڑ ہے، چیتا ہے، اور اس قسم کے ساتھ کوئی جانور ہیں تو وہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح فقہا نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ باپ حلال ہے اور ماں حرام ہے. مثال کے طور پر خچر ہے تو خچر کا باپ تو گھوڑا ہوتا ہے اور ماں گدھا ہوتی ہے. چونکہ ماں حرام ہے تو خچر بھی حرام ہے، کہ جانور میں اعتبار ماں کا ہوتا ہے، اعتبار باپ کا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. اور جو جانور حلال ہیں اب یا تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے یا شکار کھیلیں گے آپ تیر کے ساتھ تو بسم اللہ اللہ اکبر، یا آپ شکار کھیلیں گے کتے کے ساتھ تو پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھ لیا ہے تو وہ جانور جو ہے حلال ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی حرمت باقی نہیں رہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ہر اس جانور کو نہ کھائیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. اور اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی اہل کتاب ذبح کرے، یعنی کوئی یہودی ہے یا کوئی نصرانی ہے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وہ اہل کتاب ہو، ورنہ آج تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نصرانیت کیا چیز ہے.
آج تو ایسے لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہودیت کیا چیز ہے، دین موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اور دین عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دین پر بھی ہوں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بھی ذبح کرنے کے وقت نام لیتے ہیں اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری آیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، آؤ، میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنے والا اللہ کا ذات ہے، اللہ کا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو ان سارے واقعات کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیات میں جو ہم نے پڑھا تھا یہ بھی بتلا دیا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، کیا معنی؟ خفیہ طریقے سے دلوں میں بات ڈالتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے جھگڑا کریں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دو جہاں، آپ اپنی امت کو بتا دیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر ان کافروں کی تم نے پیروی کی، اگر ان مشرکوں کی باتوں میں تم آ گئے تو انکم لمشرکون، تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ یعنی آج اگر کوئی قبر پرست تمہیں کہے قبروں پہ سجدہ کرو، آج اگر وہ تمہیں کہے کہ پیر کے نام پہ جا کے تم اٹا گھٹا ذبح کرو، آج وہ تمہیں کہے کہ شہباز قلندر کے نام پہ ذبح کرو، آج تمہیں کہے کہ حضرت داتا اور حضرت خواجہ فرید شکر گنج شکر کے نام پہ ذبح کرو، اگر تم اس کی بات مان لو تو نتیجہ کا نکلا کہ تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان تنبیہات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی مومن کی اور کافر کی مثال سمجھاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی اور کفر کی مثال سمجھاتے ہیں جو آیتیں ہم نے آج تلاوت کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو جہاں، آپ پوری دنیا کو چیلنج کریں اور ان کو بتائیں کہ اوامن کان میتن فاحییناہ، کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا، کیا وہ شخص جو نور میں ہے، روشنی میں ہے، اور وہ شخص جو اندھیروں میں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی عقل سلیم نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ، اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ۔ اب سمجھو کیا معنی؟ زندہ تو کافر بھی ہے، زندہ تو مومن بھی ہے، لیکن علماء نے کہا یاد رکھو کہ جو چیز جس کام کے لیے پیدا کی جائے، اگر اس کام پہ وہ کر رہا ہے تو سمجھو زندہ ہے، اگر اس ڈیوٹی کو وہ چھوڑ چکا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ۔ کیا معنی؟ پانی ہے، پانی کا کام کیا ہے کہ جلانا۔ اب اگر پانی میں پیاس بجھانے کی صفتیں ختم ہو جائے تو پھر گویا اس کا کام ہی ختم ہو گیا، پھر پانی کیا فائدہ؟ بے فائدہ ہو گیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، اگر آگ جلانا چھوڑ دے تو پھر آگ نہیں رہتی۔ پانی اگر کسی کو زندہ رکھنے کی طاقت چھوڑ دے تو پانی نہیں رہتا۔ اگر کسی نبات میں، درخت میں بڑھنا، پھولنا، نبو ہونا، آگے نکلنا ختم ہو جائے تو وہ درخت نہیں رہتا۔ اگر سورج اپنی روشنی نہ بکھارے تو سورج نہیں رہتا۔ اگر تارے اپنی چمک نہ دکھائیں تو تارا نہیں رہتا۔ اگر چاند اپنی کرنے نہ بکھیرے تو چاند نہیں رہتا۔ اگر بارش اپنی ٹھنڈک نہ پہنچائے تو بارش نہیں رہتی۔ تو سمجھ کیا آیا کہ جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جب تک وہ چیز اس کام کی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے تو زندہ ہے، ورنہ بیکار ہے، ایک لاشا ہے۔
بے فائدہ ہے۔ اب دیکھو نا جی، خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے کہ آگ تو ہے لیکن جلاتی نہیں، آگ تو ہے لیکن گرمی نہیں پہنچاتی، تو کوئی آگ بے فائدہ ہو گئی، چاہے لاکھ جلتی رہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کتنی مصنوعی آگ لوگ بناتے ہیں، تماشا دکھانے کے لیے آگ دکھائی جاتی ہے، لیکن اس میں وہ جلانے والی صفتیں نہیں ہوتی، اس میں وہ گرم کرنے والی صفتیں نہیں ہوتی، تو بے فائدہ ہے، ایک تماشا ہے۔ تو اسی لیے آپ غور کریں کہ سب سے اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کو اللہ نے آخر یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ جو ہے مخلوق میں، جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب میں اشرف جو ہے انسان ہے۔ یہ بات کافر بھی مانتا ہے، یہ بات مسلمان بھی مانتا ہے، ہر وہ بندہ مانتا ہے جس کو عقل ہو۔ یعنی آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ گدھا اچھا ہے انسان سے؟ آپ نے کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا ہے جو یہ کہتا ہو کہ جی نہیں، گھوڑے سے، انسان سے گھوڑا افضل ہے، یا کہے جی نہیں انسان سے کتا افضل ہے، اس میں وفا ہے، انسان میں وفا نہیں؟ یہ کوئی دنیا میں عقل والا یہ بات کہہ نہیں سکتا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا عقل پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ بھئی درخت افضل ہے، جانور افضل ہے، بلی افضل ہے، گھوڑا افضل نہیں، یہ وہ بھی مانتا ہے کہ سب سے افضل جو ہے انسان۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اپنی رحمت سے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اگر ہمیں حیوان بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر ہمیں لولا لنگڑا بنا دیتا تو ہم کیا کر دیتے؟ اگر ہمیں اندھا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر ہمیں وہ کوڑی بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے ہمیں پاگل بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر ہمیں کسی اور جنس میں تبدیل کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ تو اب ہم غور کریں کہ انسان جو بنایا ہے تو کیا اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے سونا ہے، نیند کرنی ہے؟ تو نیند تو کتا بھی کرتا ہے۔ اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے کھانا پینا ہے، تو بہت سارے جانور ہیں جو ہم سے زیادہ کھاتے ہیں۔ ہم تو اگر زیادہ کھا لیں تو وہ شام کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ 10 کلو گھاس کھا جائیں، 10 کلو چیزیں کھا جائیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو ہے 1 کلو بادام بھی ہضم نہیں کریں گے، بکری کو آپ کھلا دیں 4 کلو بھی کھا جائے گی۔ تو ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو کھاتا تو جانور بھی ہے۔ اچھا، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس ایک دوسرے کو میاں بیوی ملیں اور اولاد پیدا کرتے رہیں، اسی لیے ہم پیدا ہوئے۔ تو اولاد تو جانور بھی پیدا کرتا ہے، بندے کا تو 1 پیدا ہوتا ہے، 2 پیدا ہوتے ہیں، 3 پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کروڑوں میں 5-4 بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ عام جانوروں کے تو 6-6 7-7 بچے ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ کھانے کے لیے، سونے کے لیے، پانی پینے کے لیے اور بچے جننے کے لیے، اچھا کپڑے پہننے کے لیے، تو تمہارے کپڑے کتنی قیمتی ہوں گے؟ اللہ کے ایسے ایسے جانور موجود ہیں کہ ان کی اون دیکھو، ان کی کھال دیکھو، ان کے بدن کے اوپر اللہ نے جو لباس رکھا ہے تم دیکھ کے حیران ہو جاؤ۔ تم لاکھوں روپے خرچ کرو تو ایسا نہیں بنا سکتے ہو۔ دیکھو نا، ایسے ایسے جانور موجود ہیں نا کہ جن کی آپ اون لے کر پھر اپنے لباس بناتے ہیں، اور ان کی اون سے اتنی قیمتی لباس پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ جو ٹھنڈے ملک ہیں نا جی، اس میں جب آپ جائیں تو جو سب سے قیمتی قسم کے اوور کوٹ ہوتے ہیں، جینٹس کے بھی، لیڈیز کے بھی، یعنی کم از کم ایک جو ہے 1 لاکھ ڈالر تک کا بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جانور کی کھال سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا سب سے قیمتی عطر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشک ہے۔ مشک کیا ہوتا ہے؟ ہرن کے نافے سے نکلتا ہے یا ایک جنگلی بلے کے نافے سے نکلتا ہے، اس کا خون ہے، اسی کا نام مشک ہے۔ آپ کے نزدیک عنبر جو ہے وہ ایک اعلیٰ قسم کا عطر ہے، اور اعلیٰ قسم کی مقویات میں اطباء کے نزدیک شمار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک عنبر مچھلی کی قے ہے، وہ سمندر میں قے کرتی ہے اور وہ تیرتا تیرتا سمندر کے کنارے بھی آتا ہے تو لوگ اٹھا لیتے ہیں، وہ عنبر ہے۔ اسی طرح جو آپ کا سب سے قیمتی کپڑا جو ہے ریشم ہے، کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ جی فلاں کی بیگم صاحبہ تو جی ریشم کے علاوہ کپڑا ہی نہیں پہنتی۔ وہ ریشم کیا ہوتا ہے؟ کیڑے کے نکلا ہوا اس کا فضلہ ہے، گند ہے، اسی کا نام ریشم ہے۔ سب سے بہترین غذا جو ہے تیری کیا ہے؟ شہد ہے۔ شہد کیا ہے؟ وہ نحل کا فضلہ ہے،
وہ بھی اڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی بنائی ہے، اس سے جو گند نکلتا ہے وہ تمہاری غذا ہے۔ کیا چیز ہے آخر وہ؟ اچھا، جب تم آپ اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تشریف فرما تھے تو تمہاری غذا کیا تھی؟ وہاں تمہارے لیے یاقوت اور سونے کے گشتے پہنچائے جاتے تھے، یا حلوہ شریف، یا ہو سکتا ہے کہ آرمی کا دودھ شریف پہنچتا ہو اندر تمہیں۔ تمہاری غذا کیا تھی کہ ماں کا جو حیض کا خون بند ہو گیا وہ اللہ نے تیری غذا بنا دی۔ یعنی پیدا تم گندے پانی سے ہوئے، پلے گندے خون پر، جب باہر نکلے تو اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدے۔ کبھی غور بھی کیا تو نے کہ آخر اتنی بڑا شرف اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ اچھا، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور مٹی جو ہے نیچے بیٹھنے والی، انکسار ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی تو ماشاءاللہ ایسے مٹ گیا نا جی، بس بچ گیا نا میرے آگے، تو اللہ نے اس سے پیدا کرنے کے بعد آخر تمہیں جو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ نوری فرشتے بھی تجھے سجدے کریں، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جو تجھے سجدہ نہ کرے وہ ملعون بن جائے، قیامت تک اس پہ لعنت ہو۔ اتنا بڑا مقام دیا ہے تمہیں کہ اشرف المخلوقات اور احسن تقویم میں تمہیں پیدا کیا ہے، تو آخر پیدا کس لیے کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو جب تک تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو زندہ ہو، اور جس دن اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیروں کی عبادت میں چلے گئے، مردہ ہو گئے، بیکار ہو گئے، کہ اصل ڈیوٹی ہٹ گئی، اصل ڈیوٹی چھوٹ گئی۔ لاکھ تم اپنے آپ کو انسان کہو، لیکن اگر تم اللہ، اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ زندگی کیا ہے؟ نام ہے بندگی کا، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو وہ لعنت ہے، وہ شرمندگی ہے، وہ بوجھ ہے، وہ عذاب ہے، وہ ایک جانوروں کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی نہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم گھر میں ڈانس کرتے ہیں، تم سے زیادہ دوڑ دھوپ جو ہے، تم سے بہتر ڈانس تو مور کر لیتا ہے، تم کتنا ڈانس کر لو گے؟ تم سے اچھا ڈانس تو ایک مور ہے، جانور ہے، وہ کر لیتا۔ تم سمجھتے ہو کہ جناب ہم شام کو ڈسکو پہ کھڑے ہو کے بڑا شور مچاتے ہیں، تم سے زیادہ شور تو ایک گدھا مچا لیتا ہے، 2 گدھے کھڑے کر دو ڈسکو شروع ہو جائے گا، اتنا شور تم نہیں مچا سکتے ہو۔ تم سمجھتے ہو ہم تھرکتے ہیں، ناچتے ہیں، اللہ فرماتا ہے 2 بندر کھڑے کر دو، ان کے مقابلے پہ تھرکو ناچو، دیکھتے ہیں کتنا تم تھرکتے ناچتے ہو۔ دیکھ لو کہ تم سے زیادہ بندر ناچتا ہے کہ نہیں، ریچھ ناچتا ہے کہ نہیں۔ تمہیں میں نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ بس روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، کہ بس تم روٹی کھاؤ، حلال حرام کوئی فکر نہیں، راتیں تمہاری فلموں میں گزریں اور دن تمہارے گانے میں گزریں، اسی لیے اللہ نے تمہیں بنا کے بھیجا تھا۔ اسی لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل کتابیں اتاری۔ تو ایک بات یاد رکھ لو کہ جو انسان چاہے وہ ریشم و اطلس میں کھیلتا ہے، اگر اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو مردہ ہے کہ اپنی ڈپٹی چھوڑ چکا ہے، اور ہر وہ چیز جو اپنی ڈپٹی چھوڑ دے بیکار۔ اب دیکھو نا یہ ٹیپ ہے، اس کا کام ہے کہ اس میں کیسٹ ڈالتے ہیں تو یہ ٹیپ کر رہا ہے، اور یہ ٹیپ جو ہے ماشاءاللہ اب تم نے دین کا ایک اللہ نے ذریعہ پیدا کر دیا، پوری دنیا میں پھیلا رہے ہو۔ یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے ایک ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ پچھلے دفعہ میں یورپ کے سفر میں تھا تو وہاں ایک ساتھی مجھے ملے ماشاءاللہ، ان نے مجھے ایک بوڑھے آدمی سے تعارف کروایا، کہنے لگے جی یہ ایک میمن ہیں، یہ بہت بڑے سیٹ ہیں، اب یہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کو ہم آپ سے ملا رہے ہیں تو اس لیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ایک
ساری زندگی کا اب بڑھاپے کا مشغلہ یہ بنایا ہے کہ گھر میں مشینیں لگا لی ہیں، بس آپ کی کیسٹیں بناتے رہتے ہیں اور خیرات کرتے رہتے ہیں اور تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس کتنی میرے درس کی کیسٹ؟ نے کہا جی 600 سے تو زیادہ کیسٹیں میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو 6 بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تم نے 600 کہاں سے اکٹھی کر لی؟ انہوں نے کہا جی جو جاتا ہے مکہ شریف پیسے دے دیتا ہوں کہ میں نے کیسٹ لے آؤ کیسٹ لے آؤ، اسی طرح جمع کر رہا ہوں۔ اب آپ 1972 سے الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو کتنے کیسٹ بن گئے ہوں گے؟ تو مانا مقصد ہی، لیکن اگر یہ ٹیپ کرنا چھوڑ دیں تو ہر کوئی کہے یار پھینکو دفعہ کرو، کیا بیکار ہے، اب جب ٹیپ ہی نہیں کرتا چلتا نہیں، آگ لگاؤ یار، کیونکہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ اینک ہے شیشے میں، جب تک مجھے نظر آتا ہے اگر اس میں جھاریاں پڑ جائیں، اس میں لکیریں آ جائیں تو ڈاکٹر بھی کہے یار پھینک دو مکی صاحب، کیا کریں، تو آنکھ کو اور نقصان دے گا۔ تو جب ہر چیز اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو بیکار ہے۔ بندہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، بندہ اپنے اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، جب اس نے وہ چھوڑ دیا تو وہ مردہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کافر کو مردہ کہا اور مسلمان کو زندہ کہا۔ اور دوسری، یہ تو مثال تھی کافر کی اور مسلمان کی، اب دوسری مثال ہے ایمان کی اور کفر کی۔ اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جس بندے کو میں نے زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد وجعلنا له نورا، اور اس کے لیے ہم نے ایک نور، ایک روشنی بھی اس کو عطا فرمائی۔ وہ نور کیا ہے؟ نور ایمان۔ اچھا نور کس کو کہتی ہیں؟ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرنے والا ہو۔ اور روشنی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب تم راستے پہ چل رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ گڑھا ہے، یہ آگ ہے، یہ کانٹے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اگر روشنی نہ ہو تو پھر اندھیروں میں بھٹک رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ جو زندہ ہے، جس کو میں نے ایمان کا نور عطا فرما دیا ہے، وہ اس روشنی میں چل رہا ہے، اور جو کافر مردہ ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتا، اسی طرح نور اور کفر، ایمان اور کفر بھی کبھی ایک نہیں ہو سکتا، اسی طرح مومن اور کافر بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو نور چاہے کتنا کمزور ہو لیکن اندھیرے پہ غالب ہوتا ہے، یہ قید ہے۔ اب دیکھو نا جی، سارے گھر میں آپ کے اندھیرا ہو جائے، ایک موم بتی بھی جلا دو، ایک شمع بھی جلا دو، ایک موم بتی بھی جلا دو، تو وہ ایک موم بتی جس کی بالکل ایسی چھوٹی چھوٹی سی لو نکل رہی ہوتی ہے لیکن وہ بھی اندھیرے پہ غالب آ جاتی، اندھیرا اس پہ غالب نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ روشنی جو ہے وہ تو اندھیرے پہ غالب۔ ایک چھوٹا سا یاد نہیں، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ایک تیل کے دیے ہوتے تھے، اپنا دیا رکھا، تیل ڈالا اور کپاس کی ایک بتی رکھی، اس کو آگ لگا دی، بس یہ ہوتی تھی روشنی۔ آج کل تو ماشاءاللہ جناب بجلی کے کم کمے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ آپ کی بجلیاں بھی ریموٹ کنٹرول سے چلتی ہیں کہ چاہو تو بند کر دو اور چاہو تو جلا دو۔ اب تو دنیا اور آگے بڑھ گئی کہ بجلی بھی لمس سے آ گئی کہ ہاتھ کا اشارہ کرو تو جل جائے گی اور اٹھا لو تو بند ہو جائے گی۔ تو آج کل تو دنیا اتنا آگے چلی جا رہی ہے، لیکن وہ اگر چھوٹا سا دیا بھی کیوں نہ ہو، وہ مٹی کے تیل پہ جلنے والا، وہ کڑوے تیل سے جلنے والا، اور پورا کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا ہو تو اندھیرا روشنی پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح یاد رکھو کبھی کفر ایمان پہ غالب نہیں آ سکتا، کبھی مشرک موحد پہ غالب نہیں آ سکتا، کبھی ایمان والے پہ کافر غالب نہیں آ سکتا، نہ حجج سے غالب آ سکتا ہے نہ دلائل سے غالب آ سکتا ہے، کیونکہ مومن کے پاس اللہ کا قرآن ہوتا ہے، محمد مدنی کی زبان ہوتی ہے، اور کافر کے پاس خیالات ہوتے ہیں، مشرک کے پاس تخیلات ہوتے ہیں اور توہمات ہوتے ہیں، اس کے پاس قصے کہانیاں اور گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل، میرے محبوب اعلان کر دو آ گیا حق مٹ گیا باطل، ان
الباطل کان زہوقا، باطل کی تو شان ہی مٹ جانا ہے. جیسے فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. اللہ نے فرمایا جب ہم حق کی ضرب مارتے ہیں باطل کے دماغ پہ تو بھیجا نکال کے پاش پاش کر دیتے ہیں اس کو، وہ مٹ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. اسی لیے میرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے بت گر گئے، اشارہ کیا بت گر گئے، لکڑی سے اشارہ کیا بت گر گئے، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ کے گھر کو پاک صاف کر دیا. آپ نے فرمایا مشرکو، اے مکے کے کافرو، دیکھ لو جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو تم اپنا الہ سمجھتے تھے، جن کو تم حاجت روا سمجھتے تھے، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے، دیکھ لو کیا حشر ہوا ہے ان کا. آج اللہ نے کیسے اپنے گھر کو پاک کر دیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ان نے کچھ بگاڑ لیا ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب تھا کافروں کے پاس؟ ایمان. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے مشرکو، اے غیر اللہ کے پجاریو، تم میرے خدا سے نہیں ڈرتے ہو تو میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے کیسے ڈروں. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں اور کہیں کافروں کی دونی، سارے مل جاؤ، اپنے خداؤں کو اکٹھا کرو، مل کے مکر کر کے تدبیر کر کے جو مجھے نقصان دینا چاہتے ہو دے دو، کیونکہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو باطل کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ کبھی ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، کبھی روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں ہو سکتا. اب یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کو ہم کیا دیتے ہیں؟ نور. ایمان کیا ہے؟ نور ہے، یاد رکھو. لیکن نور کا کیا معنی؟ وہ نور نہیں جو تم نے بنایا ہوا ہے کہ نبی نور، یہ معنی نہیں ہوتا. ایمان نور ہے، قرآن نور. کیا مطلب؟ اب دیکھو روشنی ہے، تمہیں پتہ ہے نا یہ کعبۃ اللہ ہے، تمہیں پتہ ہے حجر اسود اس طرف ہے، بیزاب رحمت اس طرف ہے، رکن یمانی اس طرف ہے، باب العمرہ اس طرف ہے، باب الفتح یہ روشنی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور اگر اندھیرا ہو تو آدمی اپنے گھر میں بھی دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیوار سے ٹکرا جاتا ہے. یوں کر رہا ہوتا ہے بیچارہ، یار دروازہ کدھر؟ کبھی کبھی خود دیوار لگ جاتی ہے. گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ دروازہ کا ہے لیکن اندھیرا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان نور ہے. کیا مطلب؟ جب ایمان اندر آ گیا اب سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا سجدہ حرام، اللہ کے سوا غیر کو پکارنا حرام، غیر کی منت منوتی نیاز شرک، اللہ کے سوا غیر کا سجدہ شرک، غیر کے نام پہ بکرے دینا شرک. روشنی ہو گئی، پتہ لگ گیا محمد پاک کیا ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء. روشنی ہو گئی. قادیانی دجال مسلمان ہو کے قادیانی بن جائے مرتد، واجب القتل. حضور نے فرمایا مرتد کی سزا کیا ہے؟ جو دین بدل دے مار دو. من ارتد عنکم من دینہ فاقتلوہ. ایسی گندی انگلی کاٹ دو تاکہ آگے پھر کینسر نہ بنائے، آگے نہ بیماریاں پھیلیں. ختم کر دو، اس کی جڑ کاٹ دو. ایسی اب آنکھیں آگے، نور آ گیا، پتہ لگ گیا بہائی فرقہ باطل، پتہ لگ گیا قادیانی فرقہ باطل، پتہ لگ گیا کہ جناب اسماعیلی فرقہ فلاں فرقے نے نمازیں معاف کر دی. اس نے کہا نہ کمال ہے، نبی پہ معاف نہیں ہوئی، ان پہ کیسے معاف ہو گئی؟ نور ہے نا، روشنی. یہ معنی ہے نور کا. قرآن نور ہے کہ حلال و حرام کھول دیا کہ یہ حلال یہ حرام، نکاح حلال، زنا حرام، تجارت حلال، ربا حرام، قمار حرام، جوا حرام، انشورنس حرام، سود کی ساری قسمیں حرام. کون بتا رہا ہے؟ قرآن. روشنی ہے نا، یہ روشنی مراد ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا نور کا معنی ہے کہ آپ اندھیرے میں بیٹھے ہو تو قرآن پڑھ لو گے. اندھیرے میں بتی جلانی پڑے گی تو وہ قرآن کیسا نور ہے؟ نظر تو آتا نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ نور ہے. فرمایا کہ اوامن کان میتن فأحییناہ
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ نے فرمایا میں نے جو ایمان دیا، نور دیا ایمان مومن کو، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اس نور کو لے کر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ماننا؟ یہ نہ سمجھنا کہ یہ نور صرف حجرے میں ملے گا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نور صرف خانقاہوں میں ملے گا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نور قبروں پہ ملے گا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نور صرف مسجد میں بیٹھے ہیں تو ملے گا، یہ نہ سمجھنا یہ نور کسی بنایا نور یمشی بہ، مومن کا ایمان بھی ساتھ ہے اور جہاں جہاں چل رہا ہے نور ساتھ ہے، روشنی ساتھ ہے، ہر جگہ وہ روشنی بکھیر رہا ہے، جہاں کوئی منکر دیکھتا ہے روکتا ہے، جہاں شرک دیکھتا ہے روکتا ہے، جہاں بت پرستی دیکھتا ہے روکتا ہے، جہاں غیر اللہ کی ندا سنتا ہے روکتا ہے، کیوں؟ نور اس کے ساتھ ہے، روشنی اس کے ساتھ ہے اور وہ لوگوں میں چل رہا ہے۔ نور یمشی بہ فی الناس، اللہ نے فرمایا اچھا اس کی مسلمان کی یہ مثال ہو گئی، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اور ایک وہ ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے نکلتا نہیں، کبھی شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، غیر اللہ کے پوجا کا اندھیرا، غیر اللہ کی نظر نیاز کا اندھیرا، غیر اللہ کی منت ماننے کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، پھر کبائر کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، وہ اس سے باہر بھی نہیں نکلتا۔ تو کیا وہ اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ صاف بات ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن بھی پھر کافر کیوں کافر ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا نا کہ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو نور والا اچھا ہے، ایمان والا اچھا ہے، تو پھر کافر آخر کفر پہ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ نے فرمایا میرے نبی میری حکمت ہے، ہم پھر کافروں کو ان کے کفر کو مزین کر دیتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں وہ اسی کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں۔ کافر کفر کو اچھا سمجھتا ہے، مشرک شرک کو اچھا سمجھتا ہے، بدعت کا مارا ہوا بدعت کو اچھا سمجھتا ہے۔ پھر یہ میری حکمت ہے کہ جو میری طرف نہیں آنا چاہتا، جہاں پڑا ہے اسی کو اچھا سمجھتے سمجھتے مر جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے نزدیک اس کا مذہب جو ہے وہ اچھا ہے۔ ہندو سے پوچھو وہ اپنے مذہب میں مگن ہے، اگر سکھ سے پوچھو وہ اپنے طریقے پہ مگن ہے، یہودی سے پوچھو وہ اپنے طریقے پہ مگن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہدایت چھوڑ دی اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جہاں رہیں پڑے رہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ نے تو ہدایت کے لیے نبی بھیجے، ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، لیکن پھر بھی جو ہدایت پہ نہ آئیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خدا فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور کہیں فرماتے ہیں فنذرہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، پھر ان کی گمراہی میں پڑے رہیں۔ اگر یہ نہیں آنا چاہتے ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی؟ اگر ان کو ہدایت نہیں چاہیے، اگر ان کو روشنی نہیں چاہیے، یہ اندھیروں کے عادی ہیں تو اندھیروں میں بھٹکتے رہیں، پھر ان کو وہ اندھیرے اچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی، اللہ معاف فرمائے، دنیا میں مثالیں دیکھ لیں کہ جو آدمی جس طریقے پہ چل رہا ہے بس اسی کو اس نے دین سمجھا ہوا ہے۔ جو آدمی جس کو اپنا لیڈر مان لے، جس کو اپنا پیر مان لے، جس کو اپنا مرشد مان لے، جس کو اپنا مقتدا مان لے، بس وہ اسی کے پیچھے چل رہا ہے، چاہے لاکھ اس کو دلائل دو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی ہدایت چھوڑتا ہے اللہ ایک موقع دیتے ہیں، دوسرا موقع دیتے ہیں، تیسرا موقع دیتے ہیں، چوتھا موقع دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا اللہ آپ کو لے آئے کعبۃ اللہ میں، اللہ کسی کو عمرے پہ لے آئے، کسی کو اقامے پہ لے آئے، کسی کو حج میں لے آئے، کعبہ آنکھوں سے دکھا دیا، قرآن کانوں سے سنا دیا، محمد مدنی کا شہر دکھا دیا، پھر بھی ہدایت نہ ملے تو اللہ دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ دفع ہو جائے، نہیں چاہتا ہے تو نہ چاہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا اگر مسلمان ہو جائے تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کو نقصان نہیں ہوتا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نور ایمان کی روشنی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ زندہ رکھیں
اور اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید دے، صحیح عقیدے پر خاتمہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر اور عذاب حشر سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ کی آمد میں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مجھے ایک آدمی نے کہا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ اب اس لفظ وضو سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو دوبارہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد وہ شرعی اور اصطلاحی وضو نہیں، بلکہ وضو سے مراد لغوی وضو ہے کہ وہ ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، کیونکہ ہر گوشت میں اتنی چربی اور وہ جو ہوتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں چمٹنا یا چپٹ جانا، وہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس گوشت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کو وضو لغوی پہ محمول کرتے ہیں کہ کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، تاکہ اس کے ہاتھوں میں وہ دسامت نہ رہے، وہ چربی کے اثرات نہ رہیں، تاکہ پھر نماز میں منہ میں وہ اثر ہو تو آدمی صحیح معنی میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ظاہر حدیث کو لیتے ہوئے حکم فرماتے ہیں کہ وضو ہی دوبارہ کرے۔ ایک آدمی حافظ قرآن ہے، اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھے تو بالکل، والدین کے لیے نہیں پڑھے گا تو پھر تو بڑا بد نصیب بیٹا ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے تو روزانہ اپنے والدین کو ثواب پہنچائے، ان کے لیے عمرے کرے، ان کے لیے حج کرے، ان کے لیے خیرات کرے، ان کے لیے صدقات کرے، ان کے لیے مسجدیں بنوائے، مدرسے بنائے، حفظ قرآن کے مدرسے کھولے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے رواج بنا لیا ہے کہ 3 دن کل خوانی، 7 جمعراتیں، اور بڑا آدمی مر جائے تو قبر پہ کرائے کے حافظ بٹھا کے قرآن پڑھاؤ، اور غریب مر جائے تو کوئی جنازے پہ بھی نہیں آتا، یہ ناجائز ہے۔ یہ تو نہیں کہ تم اپنے والدین کے لیے بھی نہ پڑھو۔ میں لڑکیوں کے ہاسٹل پر ملازم ہوں، تو کیا یہ نوکری کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن دیانت و امانت کے ساتھ تم ان کی عزت کے محافظ ہو۔ اگر تم خود ہی دلال بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم عزت کے محافظ ہو تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے، کوئی لفنگا، کوئی برا آدمی آ کے کسی لڑکی کو نہ چھیڑے اور اپنی نظر نیچے رکھو، یہ نہیں کہ تمہیں دیکھنے کی بھی اجازت ہے، تمہیں تو ان کو نظروں سے بچانا ہے، یہ نہیں کہ مجبوری ہے دیکھنا پڑتا ہے۔ کیوں مجبوری ہے دیکھنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ؟ اگر اللہ اندھا کر دے تو پھر کیسے گزارا کرو گے؟ حکم یہ ہے کہ نظر نیچے رکھو، اور اگر اتفاق سے پڑھے تو سمجھو کہ میری بیٹی ہے، سمجھو کہ میری یہ بچیاں ہیں، میری اولاد ہے اور میں ان کا محافظ ہوں۔ اگر میری بیٹی ہوتی اور اس کو کوئی گنڈا چھیڑتا، خیر آج کل تو غیرت رہی نہیں، وہ مر گئی ہے، یہ بات مسلمانوں کی ہے۔ آج کل تو بھائی اپنی بہنوں کو خود پیش کرتے ہیں اور خامد اپنی بیویوں کو خود پیشہ کراتے ہیں۔ آج تو بات ہی ختم ہو گئی، دنیا ہی بدل گئی نا۔ لیکن یہ بات ہے اسلام کی۔ شریف میں کھانے کی چیز مانگنا، کوئی چیز مانگنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سائل نہ بنائے۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے، بہت سارے آدمی آپ جا رہے ہیں نا تو آپ کہیں گے السلام علیکم، وہ مانا ہوتا ہے کہ پیسے دو، وہ سلام نہیں کر رہے ہوتے، ان کا مقصد مانگنا ہوتا ہے۔ تو یہ مانگنا جو ہے قیامت والے دن ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ حرام ہے۔ ہاں تم بھوکے ہو، معذور ہو، مجبور ہو کہ کھانے کو نہیں ہے تو تم روٹی مانگ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ پیشہ بنا لو کہ روز مجبور ہو کے بیٹھے رہو، جاؤ کام کرو باہر۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ تم کعبے میں بیٹھے رہو؟ اللہ کے نبی جا کے اپنا تجارت کریں، اللہ کے نبی جا کے مکے سے شام کا سفر کریں، صحابہ تجارت کریں، صحابہ مزدوری کریں، صحابہ لکڑیاں بیچیں، اور تم کہو تم ان سے کچھ زیادہ مرتبہ پا جاؤ گے؟ یہ بالکل اسلام میں نہ جائے۔ اور جی ہم تو بس ہر چیز چھوڑ کے جی خدا کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، تمہیں روٹی نہ ملے، دیکھتا ہوں کتنے دن بیٹھتے ہو خدا کے دروازے پر، اس لیے بیٹھے ہو کہ بغیر محنت کیے ہوئے ماشاءاللہ شام تک 100-200 روپے تو بن جاتے ہیں نا، مہینے کا 3000 بنتا ہے، باہر نوکری کرو تو کوئی 800 بھی نہیں دے گا، تو اس لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ سائل ہیں، کاروباری ہیں، پیشہ ور ہیں۔
جنگوی شہید کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ کسی نے خواب دیکھا نہیں. بہرحال وہ ایک مرد مسلمان تھا جو عظمت صحابہ پہ شہید ہو گیا. اللہ اس کی قبروں اور درجات بلند فرمائیں, اس کی قبروں پہ رحمت فرمائیں. باقی کسی نے خواب دیکھا یا کسی نے دیکھا, یہ کوئی بات نہیں. جنت البقیع میں ایک نماز کے تارے کو اتارا گیا تو سانپ لپٹ گیا. میں نے نہیں دیکھا, جن نے دیکھا اس سے پوچھیں. اگر بالغ اور نابالغ اکٹھے آ جائیں جنازہ, چھوٹا بچہ بھی ہے بڑا بھی ہے, تو ہم جب دعا مانگیں گے تو اللہ کے نبی نے دعا ایسی سکھلائی ہے جو سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. چھوٹے بڑے سب آ گئے, فکر کی کیا ضرورت ہے. اگر ہم کالے خضاب میں مہندی ڈال کے لگائیں پھر ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی کی داڑھی نہ ہو, بالغ ہے, وہ امام ہو سکتا ہے, لیکن داڑھی منڈواتا ہے تو اس کو امام نہ بنائیں, کیونکہ بار بار داڑھی منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہوتا ہے, اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہے. فاسق کو امام نہ بنائیں. اگر بچی پیدا ہو جائے یا بچہ, تو ہاں ان کا بال صاف کرنا سنت ہے کہ 7ویں دن بال صاف کریں, اور جتنے بال ہیں اتنا وزن کی چاندی خیرات کر دیں, اور پھر ان کا عقیقہ کریں. لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا. یہ سنت رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے مانگ نہیں سکتے ہیں آپ. جب آپ صلاۃ و سلام پڑھ لیں تو آگے جا کر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا اللہ سے مانگیں. کہ جھگڑا ہوا, لڑائی میں ایک آدمی مارا گیا, تو جو بے گناہ ہے وہ شہید ہے, جو بے گناہ نہیں وہ ظالم ہے. یہ ایک ہی بات ہے, لڑائی میں کے بعد مارے. بس جو آدمی مظلوم ہے وہ مظلوم ہے, جو ظالم ہے وہ ظالم ہے. ایک سیدھی سی بات. اگر ایک آدمی نے بکرا یا بیل خصی کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں, منع نہیں. آدمی کے بعد حرام روپیہ ہے, اس پر کوئی چیز خرید کرتا ہے, اس کے ساتھ جب تم جانتے ہو کہ وہ چور ہے, حرام کھاتا ہے, تو اس سے چیز کیوں خرید کرو؟ پھر تم بھی اس کی مدد کر رہے ہو. مدد کرنا حرام کی مدد حرام ہے, گناہ کی مدد گناہ ہے, چور کی مدد چوری ہے. فاتحہ, رفع یدین, یہ سارے مسئلے کتابوں میں موجود ہیں الحمدللہ. حنفی ہیں تو نہ پڑھیں, شافعی ہیں تو پڑھتے رہیں. پڑھنے والا شخص اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ بدعت ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے. تم حضرت بلال سے نہ شان میں بڑے ہو نہ عشق میں بڑے ہو. یہ بدعات ہیں جو لوگوں نے گھڑی ہیں. اب بہانہ ہے درود و سلام کا, کوئی روکے تو وہاں بھی ہے. تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ درود و سلام رکوع میں پڑھا کرو نماز کے؟ وہاں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جب نماز شروع کر دی اللہ اکبر تو سبحانک اللہ کے بجائے شروع کر دیا السلام علیکم یا رسول اللہ, شروع کرو, ہو جائے گی نماز. کیوں؟ یہاں اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا, وہاں بھی نہیں پڑھا. جہاں نماز نہیں ہوگی وہاں اذان نہیں ہوگی. اگر کسی برتن میں دودھ تھا, بلی نے منہ مارا, اگر اس کے منہ کو تازہ کوئی خون شون چوہے ہوئے کا لگا ہوا نہیں تو کچھ نہیں ہوتا, کراہت ہے. آدمی ایک عالم کو گالیاں دیتا ہے, اللہ ہدایت دے, کہ عالم سیاست کیوں کرتا ہے. سیاست دین کی کرے تو ٹھیک ہے, اگر آج والی سیاست ہو وہ تو ٹھیک نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب مکہ مکرمہ آیا تو احرام نہیں باندھا. بہرحال آپ کچھ بہانہ کریں, وہ بکری پڑ گئی آپ کو دم کی. جب اللہ توفیق دے دے تو ایک بکری ادا کریں. اگر تکبیر ہو گئی اللہ اکبر اور آگے جگہ صف میں خالی ہے تو آدمی جا سکتا ہے 2 قدم آگے. کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل دار قوم مومنین, یا دار قوم مومنین. اب تم یہاں سے خط لکھتے ہو السلام علیکم والد صاحب کو, تو وہ سن رہے ہیں. جب خط پہنچے گا تو پڑھ لیں گے, ان کو بھی سلام اللہ پہنچا دیں گے, اور اللہ چاہے تو سنوا بھی دیں. کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. حضور کی بیٹیاں 4 تھیں. حضور کی بیٹیوں کی عمر موجود ہے, نکاح موجود ہے, نکاح کے گواہ موجود ہیں. 2 بیٹیاں تو حضرت عثمان کے گھر میں آئیں, 1 بیٹی حضرت علی کے گھر میں آئی, اور 1 بیٹی عمرو ابن عاص کے گھر میں آئی. کہتے ہیں کہ ہمارے ایک
پیر گزرے ہیں بابا فرید، انہوں نے آسمانی بجلی کو لوٹے میں بند کر دیا، تو پھر وہاں لوٹے سے بھاگ گئی اب جو نظر آتی ہے۔ یہ بیٹے کی طرف سے بکرا دینا، بھئی اب صدقہ کر رہے ہو تو خیرات کر کے یہ دعا کرو گے کہ اللہ میرے بچوں کو دکھ سے مصیبت سے محفوظ فرما، یہ ٹھیک ہے۔ گوشت غریبوں کو دو یا پکا کے کھلاؤ، جائز ہے۔